شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اپیلٹ ٹریبیونلز عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کا سلسلہ بدھ تک جاری رکھیں گے۔ نگران وزیر خارجہ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تسلسل سے مباحثے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاک افغان سرحدی انتظامی کمیٹی نے طورخم پر طویل قطاروں سے نجات کے لیے گاڑیوں کی آمد و رفت کا عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے اپیلٹ ٹریبیونلز بدھ تک اپنے ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست اس ماہ کی 11 تاریخ کو آویزاں کی جائے گی اور امیدوار جنوری کی 12 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے انتخابی منشور میں خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پروگرام پیش کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بریل کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب میں کہی۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ خصوصی افراد کو ووٹ سمیت برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو خصوصی افراد کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے قانون سازی پر توجہ دینی چاہیے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تسلسل سے بحث کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں شروع ہونے والی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس کے افتتاحی خطاب میں کہی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کانفرنس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ ٹیلی مواصلات کے شعبے کے تنازعات اور مقدمات اب ہائی کورٹس کے بجائے خصوصی ٹیلی کام ٹریبیونلز میں طے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے سماجی ذرائع ابلاغ پر اپنے اکاؤنٹ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد قانونی امور کو جلد حل کرنا اور ٹیلی مواصلات کے شعبے میں تیز تر ترقی میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ آج لاہور ریلوے اسٹیشن پر بہاؤالدین ذکریہ ایکسپریس ٹرین کے ساتھ ڈائننگ کار منسلک کرنے کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں میں مزید ٹرینوں کے ساتھ ڈائننگ کاریں منسلک کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ طورخم کے کسٹم اسٹیشن میں پاک افغان سرحدی انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں دونوں اطراف سے روزانہ 900 ٹرکوں کی سرحد پار آمد و رفت پر اتفاق کیا گیا ہے تاکہ کلیئرنس کی منتظر مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطار سے بچا جا سکے۔ اجلاس ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز محمد رضوان کی صدارت میں ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے تاجروں کو مالی نقصان کا باعث بننے والے ٹرکوں کی کلیئرنس کے سست عمل پر غور کیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملوں میں 15 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے خان یونس میں ایک ہسپتال اور ہلال احمر کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ ادھر سعودی عرب نے غزہ کے رہائشیوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے انتہا پسندانہ بیان کو مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں انسانی امداد کے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں پر اسرائیلی حکومت کے خلاف محاسبے کے بین الاقوامی طریقہ کار کو فعال کرنے کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اور سڈنی میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز
آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز بنائے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔